یہ سیدوں کی پہلی قربانی ہے۔ جناب مسلم، دو چار جملے عرض کرتا ہوں لیکن پوری مقتل کی ذمہ داری کے ساتھ۔ دارین قربان، حسین کا سفیر، حسین کے مقصد کا امین، اور کوفے میں حسین۔ بادشاہ جی صرف آپ کے لیے فکرہ پڑھ، سارا مجمع سن لے گا۔ ڈاکٹر صاحب 1 گھنٹے تک ابن زیاد گورنر بند کمرے میں ہانی کی عیادت کے لیے بیٹھا رہا، ہانی کی عیادت کے لیے۔ ہانی مومن تھا، اس نے کہا مسلم میں بہانے سے تعلقات کی بنیاد پر گورنر کو بلاتا ہوں۔ مسلم کو میں نے فکرہ کہہ دیا تھا کوفے میں حسین، اس کی تشریح میں گولاگا بادشاہ کو گواہ بنا کر یہ فکرہ کہہ رہا ہوں۔ اس نے مسلم کو فریاد سے دی، بادشاہ جی پردے کے پیچھے چھپا دیا۔ گورنر دروازے پہ آ گیا، مسلم اٹھو اٹھو اٹھو، یہ تلوار لو، پردے کے پیچھے چلے جاؤ، جب میں اشارہ کروں آ کے مار دینا۔ 80,000 بندوں کی بیعت اس زمانے میں، کوفے کی آبادی کتنی تھی؟ اس میں سے 80,000 نے بیعت کر لی تھی۔ ڈر تھا صرف ابن زیاد کا، گورنر قتل ہو جائے کوفے پہ قبضہ ہو جائے گا۔ ہانی بلاتا رہا اشاروں سے، مسلم پردے سے نہیں آئے۔ گورنر گھنٹے بعد چلا گیا، ہانی نے بازو پکڑے مسلم کے، کیوں نہیں مارا؟ وہ حسین بن گیا۔ مسلم نے کہا میں مورخ کو یہ لکھوا دیتا کہ جنگ کی پہل حسین نے کی تھی۔ جنگ کی پہل حسین نے کی تھی۔ پھر آج لوگ کیا کہتے؟ جی حسین نے بھی تو ان کا گورنر مارا تھا، انہوں نے بدلے میں مار دیا ہوگا۔ 3 محرم کو یزید کا لشکر خالی 10,000 تھا، اور 10,000 کی فوج کہہ رہی تھی خیمے اکھاڑو۔ غازی کے چہرے پہ خون آ گیا۔ تمہیں پتہ نہیں خیموں میں کون ہے؟ نہیں چھوڑوں گا دریا، اور یوں تلوار نکالی۔ حسین سامنے آ گئے، بھائی تمہیں قسم ہے جناب امیر کی، بگڑو نہ سرکشی پہ سپاہ شریر کی، خیموں میں بیٹیاں ہیں شہ قلعہ گیر کی، سب سے جدا ہی چاہیے منزل فقیر کی۔ حسین کہتے یہ کیا ہے؟ تم تو سدھ سکندر کو توڑ دو، لو ہم کو چاہتے ہو تو دریا کو چھوڑ۔ چھوڑ دو۔ عباس اگر تم اب لڑے تو تاریخ لکھے گی
کربلا کی جنگ پانی پہ ہوئی تھی، کربلا ایکسیڈنٹ نہیں، اللہ کے منصوبے کا نام ہے۔ اس منصوبے کے تحت ضرورت تھی کہ کوئی حسین بن کے کوفے جائے، ورنہ آج مورخ کہتا کوفے والے تو بلا رہے تھے، حسین خود ہی نہیں گئے۔ مسلم، کوفے میں ایک حسین کی ضرورت ہے، میرا سفیر بن کے چلا جائے۔ سفیر کو دو گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے، میرے بھرے لشکر میں سے جسے چاہے ساتھ لے جا۔ گردن جھکا کے کہتے تیرے ساتھ زینب ہے، تیرا لشکر کیوں گھٹاؤں؟ چھوٹے چھوٹے محمد اور ابراہیم کا ہاتھ پکڑا، تمہارے تو قریب ہے لاہور، تم نے نام سن لیا محمد اور ابراہیم۔ میں 15 دن پہلے ان کی ماں کی قبر سے ہو کے آیا ہوں، میں نے محمد ابراہیم کی قبر سے ہو کے آیا ہوں، میں نے محمد اور ابراہیم کی قبر پہ جا کے ہاتھ رکھ کے کہا تھا جوڑی مسلم کی، میں تمہاری اماں رقیہ کے شہر سے آیا ہوں، اگر ماں کے نام کوئی پیغام ہو اپنا سفیر بنا کے میں لاہور جاؤں گا، تمہاری ماں کی قبر پہ ہاتھ رکھ کے تمہارا پیغام پہنچاؤں گا۔ 6 بیٹے تھے رقیہ کے، 2 کوفہ میں مارے گئے، 2 شام غریبہ میں مارے گئے، 2 11 محرم کو گم ہو گئے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے ماں لاہور تک آ گئی۔ حوصلہ، اجرکم علی اللہ۔ سائیں سید علی شاہ مرحوم، جس نے ذاکری سکھائی ہے، سید نے ابتدا کرنے والا، سکھانے والا، اس کے 4 سرائکی کے مصرے پڑھتا ہوں، لیکن منظر ذہن میں رکھنا، اس میں دیکھنا کوئی سخت لفظ ہے نہیں، عزاداری کچھ اور ہے۔ 4 مصرے سنو۔ مسلم جا رہے ہیں، قافلے میں زینب ہے، مسلم نے غازی کا ہاتھ پکڑا۔ غازی اور مسلم کا رشتہ جانتے ہو، کعبے کی اس دیوار کے پیچھے حسین تھے، مسلم غازی کو لے کے اس دیوار کے پیچھے گیا، بازو پکڑ کے کہتے تیرے نال ہے پور شریفہ کا، ماتم کر کے میری بیٹیوں بہنوں، بی بی رقیہ کا ماتم کرو، اونچی آواز میں بہن کر کے رو، ساتھ والے سے شرم نہ کرو، یہ ہائے تجھے قبر میں کام دے گی، جو رو نہ سکے میرا بچہ ہائے کر لے، ہائے، جو رو رہے ہو علی اکبر کا صدقہ سلامت رہو، تیرے نال ہے پور شریف آنا۔ کون کہہ رہا ہے؟ مسلم کہہ رہا ہے۔ کس کو کہہ رہا ہے؟ غازی کو کہہ رہا ہے۔ تیرے نال ہے پور شریف آنا، نادی کو سفر کرامی، تیرے غیرت مند کل فوجی ہیں، ہر کے کو سفر دیوانی، ناموش دا غازی جتھا لفظ آوے، سر تھڑ دی بازی لاوی، توڑے اپنی بھین تھی قید بنی، نہ زینب قید کرو۔ مرحبا، ناموش دا غازی جتھا لفظ آوی، سر دھڑ دی بازی لاوی۔ چھوٹے چھوٹے بچے، 13 شعبان، جناب رقیہ والی، پرسوں 15 شعبان ہے، جیسے گزرے گی گزر جائے گی،
کوشش کرنا اگلی عید تک واپس آ جانا. یہ بہن نہیں قیامت ہے لیکن پڑھتا ماں بہنوں کے لیے ہوں. بزرگ ذاکرین فرماتے تھے روک ہے مسلم سے کہتی ہے ہٹکیں دی نہ ونج بے شک کوفے پر منت غریب تے لاوی پیو ابراہیم دا خیال رکھی ہر عید تے پوتر ملاوی میرا چھوٹا پوتر ہے رات گزر دو. شرم کر کے نہیں ماتم کر کے سنو. چھوٹے چھوٹے بچے روانہ ہوئے عباس کے بھانجے روانہ ہوئے کوفہ میں بیعت ہوئی پھر ظلم کی آندھی چلی. مسلم نے نماز پڑھائی 80,000 بندوں نے نماز پڑھی. نماز ختم ہوئی پیچھے مڑ کے دیکھا دو چھوٹے چھوٹے بچے امامے پہن کر ایک ہانی ابن عروہ بچوں کو ہانی کے حوالے کیا. حسین کا سفیر اکیلا ہو گیا. فوجوں کو حکم دا جہاں مسلم ملے قتل کرو. رات کے اندھیرے میں ایک مومنہ کے گھر آیا. مومنہ نے دروازے پر بیٹھی ہوئی ہے. مسلم قریب آئے کنیز خدا پانی ملے گا. اس نے پانی کا جام دیا. ٹھنڈا پانی پی کے مٹی پہ بیٹھ گیا مسلم. بڑھیا جھنک کے کہتی ہے تجھے کوفے کے حالات نہیں پتا. سید کہتے کیا ہوا کوفے کے حالات کو؟ عمران کی ساری اولاد سید ہے اور یہ شجرہ قرآن میں ہے آل عمران علی العالمین. کوفے کے حالات کو کہتی ہے مسلم کو ڈھونڈ رہے ہیں سارے فوجی تو اپنے گھر چلا جا. سید کہتے ہیں جس کا گھر نہ ہو جس کا کوئی گھر نہ ہو کہتے تو کوئی حسین کا سفیر ہے. آبادی اماں میں حسین کے سفیر ہوں. تڑپ کے قدموں میں گر کے کہتی ہے کوئی غلط فکرہ کہہ دیا ہو. حسین کی ماں کا صدقہ معاف کرنا یہ گھر مجھے علی نے بنوا کے دیا تھا. حیران ہو کے نہیں قبلہ رونا نہ ہے میری منت ہے نظریں جھکا لینا. یہ گھر مجھے علی نے بنوا کے دیا تھا. علی نے کہا تھا کسی دن میرے بچے کا شفیر اگر گلیوں میں نظر آئے اسے ایک رات کے لیے ٹھہرانا بھی صحیح کھلانا بھی صحیح. حسین نے بھی آخری رات عبادت میں گزاری. مسلم نے بھی آخری رات عبادت میں گزاری. قبلہ فکرہ نہیں قیامت ہے. غیرت مند سید غیر سید سامنے بیٹھے ہو. ساری رات عبادت میں گزاری. صبح ہو گئی مخبری دروازے پہ آ گئی فوجیں. مسلح سے انا للہ پڑھ کے اٹھا ہاتھ میں تلوار لے کے باہر نکلنے لگا. سامنے ضعیفہ آ گئی جھولیاں پھیلانا جس کی کوئی دعا ہے. ضعیفہ سامنے آ کے کہتی ہے نہ جا میں زہرا کو کیا منہ دکھاؤں گی. اندر رہ کے جنگ لڑ اندر رہ کے جنگ لڑ اندر رہ کے جنگ لڑ. مسلم کہتا مجھے باہر جانے دے یہ بے غیرت دشمن ہے. تو علی کی شیعہ ہے. اگر تیرے گھر میں کوئی فوجی آ گیا میں مرنے سے پہلے مر جاؤں گا. اور غیرت مند مسلم 80 سال کی بڑھیا کے گھر میں فوجی برداشت نہیں. حوصلہ سجاد کا شام غریبہ میں یزید کا لشکر ہاتھوں میں نیزے لے کے زینب کے خیمے میں فوجیں گھس گئی. ماتم
عزادار مجمع میرے سامنے تشریف فرمائے کہ لستار شاہ سے تمہاری عزاداری کی تربیت ہوئی ہے. نجف کے علماء میں بحث ہوئی پورے مارکے میں سب سے بہادر کون تھا. سارے علماء نے نام لکھا مسلم. انہوں نے کہا مسلم کیوں؟ انہوں نے کہا ہر لڑنے والے کو پتا تھا میرے پیچھے کوئی ہے. مسلم کے پیچھے کوئی نہیں تھا. علی کی طرح لڑا. اس کا اور فوج بھیج، اور آئی اور بھیج. اس کا ایک بندہ نہیں پکڑا جاتا تم سے. اتنی فوجیں. قیامت تک یہ خط تو اس کا تاریخ میں محفوظ ہے. اس کا میں کوفے کے کسی بنی بکال کو نہیں پکڑ رہا، یہ ہاشمی. یہ ہاشمی. اس بغیرت نے خط لکھا پوری کائنات کٹھی کر تو ہاشمی پکڑا نہیں جائے گا. ہاشمیوں کو جب بھی ہم نے دھوکہ دیا ہے تو دھوکے کے ساتھ. ان کمینوں نے گڑھا کھودا. لو میں شروع کرنے لگا ہوں شہادت. گڑھا کھودا گڑھا، اس کے اوپر گھاس رکھی. لشکر نے پیچھے ہٹنا شروع کیا. علی کا شیر لڑتے ہوئے آگے چنگھاڑتا ہوا بڑھنے لگا. ظالموں نے رسی کو کھینچا، مسلم کے پاؤں میں رسی آئی. حسین کا شیر کنویں میں گرا. ساری فوج کنویں کے اوپر جمع ہو گئی. کسی نے پتھر مارا، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے تیر مارا. جب کوئی زخم لگتا تھا، شادی زیارت اس وقت آئے گی جب میں کہوں گا جب کوئی زخم لگتا تھا. دیکھو میری طرف، جب کوئی زخم لگتا تھا، جب کوئی زخم لگتا تھا، زخم پہ ہاتھ رکھ کے روک کے کہتا تھا آج میرا غازی ہوگا. جزاک اللہ. اسے پرشا دو جو بقیہ سے آئی ہوئی ہے. اسے پرشا دو جو اپنے سفیر کا پرشا لینے تمہارے پاس آئی ہوئی ہے. نہیں، ایک فکرہ پڑھ دو پھر اس کے بعد ذکر شہادت. ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بھیڑیاں، کمر میں لنگر. یہ منظر سننا نہیں، دیکھنا ہے. یہ ہے ملعون کے دربار کا دروازہ. اور مسلم داخل ہوا. اس کا راوی ہے اس ملعون کا سپاہی دروازے سے مسلم کو دیکھ رہا تھا. یہ تھی 9 ذی الحج. 12 محرم کو اسی دربان نے سجاد کو آتے دیکھا. میں اشارہ بھی نہیں کر سکتا، نوکرانی کی اولاد ہوں، لیکن فکرہ جھولیاں پھیلا کے سننا. بادشاہ جی دربان نے نیزہ پھینکا. سجاد کے قریب آگے کہتے تو امام ہے. مسلم امام نہیں تھا، قید ہو کے وہ بھی آیا تھا. سینہ تنا ہوا تھا، گردن اکڑی ہوئی تھی، آنکھیں شیر کی طرح تھی. کسی کو چھڑک رہا تھا، کسی کو ڈانٹ رہا تھا. تو امام ہو کے گردن جھکائے ہوئے، آنکھیں بند کیے ہوئے. سجاد کی آواز آئی تو نے انصاف نہیں کیا. چچا مسلم اکیلا آیا تھا، میرے ساتھ زینب آ رہی. بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. کوئی نہیں اٹھے گا. زیارت تب آئے گی جب میں کہوں گا. تسلی
بزدلی کے ساتھ. اچھا لمبا نہیں پڑتا چھوڑ دے تو، لیکن جلدی نہ کرنا، اگلے سال وہی روئے گا جو ہوئے گا. کوئی فرق نہیں پڑتا. توجہ میری طرف رہے. حسین کے سفیر معجزہ ہے. سارے توجہ میری طرف کر. ایسے داخل ہوئے، یہ دونوں ہونٹ کٹ چکے تھے. ایک بے غیرت نے زنجیر میں ہاتھ ڈالا، جھنا کے کہتے امیر کو سلام کر. اسے کونی سے مارا ہے مسلم نے، دیوار سے باہر جا گرا. شیر کی طرح گرج کے کہتے مالی امیر شیوال حسین، میرا حسین کے علاوہ کوئی امیر نہیں. یہ فکر غریب نے جنگلوں میں سن لیے. رو کے حسین کی آواز آئی، او میرے دشمن کے دربار میں مجھے امیر کہنے والے مسلم، حسین کا وعدہ ہو گیا، قیامت تک دنیا تجھے امیر مسلم کہے گی، مجھے غریب حسین کہے گی. حسین نے دونوں ہاتھ کمر میں رکھے، اٹھ کے کہا علیہ السلام علیہ السلام. غازی نے پوچھا کسے سلام کیا ہے؟ آواز آئی کوفے کے دارالمارہ سے، مجھے میرے سفیر نے آخری سلام کیا. غازی ہاتھ جوڑ کے کہتے ماں کی عزت کا واسطہ مجھے بھی دکھا. آواز آئی پہلے وعدہ کر کوفہ جانے کی ضد نہیں کرے گا. حسین نے ہاتھ اٹھائے، عباس کانپنے لگا، قدموں پہ ہاتھ رکھے کہتا جلدی کر کوفے پہنچو، جلدی کر کوفے پہنچو. آواز آئی کیا کرے گا؟ عباس کی آواز آئی چھت بڑی اونچی ہے، ابھی گردن کٹے گی، نیچے سر گرے گا، میں مسلم کے سر کو اٹھاؤں گا. حسین کی آواز آئی مسلم